علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 13 اگست بروز ہفتہ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ادب المفرد کی شرح کی قسط نمبر 69 ہے، اور آج کا درس حدیث شریف انشاءاللہ حدیث نمبر 457 سے لے کر 470 تک جاری رہے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالی ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا مکانات کی تعمیر کے بارے میں، کہ اس میں بھی فضول خرچی جائز ہے؟ بولیے نہیں ہے، حرام ہے، فضول خرچی حرام ہے۔ اپنی گاڑی میں کریں تب بھی حرام ہے۔ اب بعض لوگ گاڑی لیتے ہیں، بمپروں پر لاکھ روپیہ لگا دیتے ہیں، نئی نئی لائٹیں لگا لیتے ہیں، ایسے ہی 50-60 ہزار لگا دیا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب اسی سلسلے کی یہ حدیث ہے۔ حدثنا عمر قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو السفری عن عبد الله بن عمرو قال مر النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا اصلح خصا لنا فقال، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ میرے پاس سے گزرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو وہ انا اصلح خصا لنا، اس وقت نا میں وہ اپنی جو دیوار تھی میری کھجور کی ٹہنیوں کو کھڑا کر کے اس کے اوپر لیپ دے رہا تھا۔ یہ گھر کی دیوار تھی، بولو یہ گھر کی کھجور کی ٹہنیاں، اور اس کے اوپر لیپ کر کے دیوار بنا رہا تھا، تو میں سیٹنگ کر رہا تھا۔ اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو فقال ما ھذا، آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا حضور نے نہیں پتہ کی کر رہے ہیں؟ تھوڑا جا تکلف فرما لو بادشاہ، پچھو پھر آخنا مولوی سانو بڑا تنگ کرتا ہے، بہت بلند ہے یار، اور دکانوں تے بہ کے سارا دن بول دے ہو ماشاءاللہ، ہر گاہک نال بول دے ہو، صرف مولوی دی باری گیر پھنس جاتا ہے۔ کیوں بھائی حضور کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے؟ پتا تھا۔ اب تمہیں بھی پتہ لگیا یا نہیں لگیا؟ دسو نا، حضور کو پتا نہ تھا یہ کیا کر رہا ہے، پھر بھی پوچھا ما ھذا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ حضور ایک میسج دینا چاہتے تھے بات چلا کے۔ قلت اصلح خصانا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ میں اپنا یہ جھونپڑی ٹھیک کر رہا ہوں، اپنی دیوار ٹھیک کر رہا ہوں۔ فقال الامر اسرع من ذلك، تو اس پر نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ تو اس سے بھی زیادہ تیز ہے، معاملہ تو اس سے زیادہ تیز ہے۔ اب یہ جملہ سمجھو، مطلب یہ ہے کہ موت تو اس سے پہلے آ سکتی ہے، اور تو یہ جھونپڑا اس لیے درست کر رہا ہے نا کہ میں فائدہ اٹھا سکوں، میں زندگی گزار سکوں۔ تو فرمایا موت آنے والی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تیری دیوار ٹھیک کرنے سے پہلے آ جائے۔ تو جب آخرت کی طرف ہمارا دل ہی نہیں بھائیو، دھیان ہی نہیں، مرنا ہمارے پلاننگ میں شامل ہی نہیں، تو پھر دنیا ہی دنیا بچی ہے۔ کوئی قبر کا حساب کھڑکا دھڑکا ہو، کوئی موت کی تیاری کا فکر ہو، تو پھر تو ہم اس دنیا پر اتنے پیسے نہیں لگائیں گے، پھر تو پیسہ انشاءاللہ اللہ کی راہ پہ لگے گا۔ اب کیا ہے کہ ہفتے میں 100 روپیہ مسجد میں دے کے بس اللہ کے نام پہ دے دیا بھائی، اللہ کے نام پہ دے دیا ہے، اور گھر میں دنیا پہ روزانہ لگا رہے ہیں، اولاد کی فضولیات پہ روزانہ لگا رہے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو 5 روپیہ دیتا تھا، اب 10 روپیہ دیتا ہوں، تو وہ واپسی آ کے مجھے بتاتے ہیں کوئی 30 لے کے آتا ہے، کوئی 40 لے کے آتا ہے، اور تو ساڈا چنگا آپا ہے، سانو روزانہ 10 روپیہ دینا ہے۔ وہ 2 چھوٹے جاتے ہیں سکول، کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ کہاں پہ جناب؟ اب بندہ پوچھے بھی 10 روپے سے انہوں نے کون سا عمرے کی ٹکٹ لینی ہے؟ وہ فضول چیزیں کھانی ہے، پاپڑ شاپڑ، اس پر بھی 100 50 روزانہ بچوں کو دے رہے ہیں،
اور مسجد میں ہفتے بعد 100 روپیہ ڈال کے مسجد کی خدمت کرتی ہے جی، میں خدمت کرتی ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے کتنی رکھو۔ آگے ہے جی باب المسکن الواسع، کہ کھلا مکان بنانا، بولو کھلا، وہ پچھلے چھوٹے چھوٹے مکان والی گل آئی تو کوٹھیاں والے کتنے گسا ہی نہ کر جان، چلو ایک حدیث کوٹھیاں والے نو بھی سنا دئیے، آکو سبحان اللہ، یہ بھی خوش ہو جانا، آخر مولوی تو ساڑھے خطے ہی پیا ہوا ہے۔ 458 حدیث نمبر، حدثنا ابو نعیم وقبیصۃ قال حدثنا سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن خمیل عن نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سعادت المرء المسکن، مسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الحی، یہ 3 چیزیں حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی خوش نصیب ہونے کی 3 علامات ہیں۔ ایک ہے کہ اس کا گھر کھلا ہو، بولو اس کا گھر کھلے دا، یہ مطلب پھر بھی نہیں ہے بھی رہنا 2 جیاں نے ہے تو گھر 75 کنال دا ہوئے 400 کنال دا ہوئے، یہ مطلب رہنا 2 جیاں نے ہے، چلو 4-5 لا لو تو گھر کنا ہے 450 کنال چ، یہ مطلب وہ تو شیطان نال بھی بڑا مال بڑھا کے بیٹھے ہیں۔ پہلی خوش قسمتی کی علامت کہ گھر کھلا ہو، تنگ نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پڑوسی اچھا ہو، بولو تمہارا پڑوسی اچھا ہو نا جی، یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے بندے کی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ تمہاری سواری اچھی ہو۔ اب سواری اچھی ہونے کا مطلب لینڈ کروزر نہیں ہے، اچھی ہونے کا مطلب جو چلتی رہے، بولو جو چلتی رہے، اور جو کھڑی ہو جائے کبھی دھکے لگاؤ پھر بھی سٹارٹ نہ ہو، سلف سے بھی سٹارٹ نہ ہو تو وہ کار بھی بیکار ہے، اور جو چلتی رہے، چلتی کا نام گاڑی ہے۔ تو یہ 3 خوش نصیبی کی علامتیں ہیں۔ تو کسی کو یہ خیال نہ آئے کہ اچھا مکان شاید پسندیدہ ہی نہیں، اچھا مکان پسندیدہ ہے، بہرحال فضول خرچی سے بچ کر بنانا چاہیے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے جی باب من اتخذ الغرفہ، بالا خانہ بنانے کی اجازت، بولو بالا خانہ، مثلا نیچے آپ نے رہائش بنائی ہے، اوپر بھی 2 کمرے بنا لو تو کوئی حرج کی بات ہے، ضرورت ہے تو ان کی ممٹی کہتے ہیں، ممٹی جڑا اتنے ایک اسپیشل کمرہ بنایا ہوتا ہے نا، سامان شمان اوپر رکھ لیتے ہیں، تو جائز ہے۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا الضحاک بن نبراس ابو الحسن عن ثابت انه كان مع انس بالزاویہ فوق غرفۃ له فسمع الاذان۔ حضرت ثابت بنانی پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں یہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس کے خصوصی شاگرد اور خادم ہیں، تو فرماتے ہیں کہ مقام زاویہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے بالا خانے پر تھا، بولیے بالا خانہ اوپر، اس کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے غرفتہ۔ یہ جو غرفتہ ہے نا جی، یہ غرفتن کی جمع ہے، غرفتن کی جمع ہے، ایسے بالا خانے منزل کو کہتے ہیں، یعنی جو مکان کے ذرا اوپر بنایا جائے، آپ اس کو دوسری منزل لے لیں، دوسری کہ اگر ضرورت ہے تو دوسری منزل بھی بنانے میں کوئی حرج ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں اوپر والے بالا خانے میں حضرت کے ساتھ تھا، حضرت انس کے، تو اچانک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کی آواز سنی تو وہ مسجد کے لیے اوپر سے نیچے اتر آئے، فسمع الاذان، جب اذان سنی، فنزل ونزلت، تو وہ اوپر سے نیچے اترے، انہ کان مع انس بالزاویۃ فوق غرفۃ له فسمع الاذان فنزل ونزلت، کہتے ہیں کہ وہ اذان سنی، وہ بھی نیچے اترے، میں بھی پیچھے پیچھے نیچے اترا، فقارب فی الخطا، تو وہ نا اپنے قدم چھوٹے چھوٹے اٹھا رہے تھے، بولو قدم چھوٹے چھوٹے وہ چل رہے تھے۔ حضرت جب وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے تھے تو کنت مع زید بن ثابت فمشی،
فی هذه المشیۃ، تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں زید ابن ثابت پڑھی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی ثابت بنانی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انس کا واقعہ بیان ہوا کہ وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے ہیں، اور پھر میں زید بن ثابت پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیچھے پیچھے چلا اسی طرح مسجد جانے کے لیے، تو دیکھا کہ وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے ہیں. بولیے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے ہیں. یہ زید بن ثابت آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنے بڑے صحابی ہیں کہ حضور ان سے قرآن کی وحی لکھوایا کرتے تھے، اور علم فرائض میں ان کو خصوصی درجہ حاصل تھا، امتیازی حیثیت حاصل تھی، فقہا صحابہ اور قراء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں یہ زید بن ثابت کے ساتھ چل رہا تھا، وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے تھے. وقالا، تو میں نے پوچھا اتدری لما فعلت بک، میں نے کہا یہ آپ چھوٹے چھوٹے قدم کیوں اٹھا رہے ہیں، بڑے بڑے قدم اٹھانے چاہیے. تو انہوں نے پھر بتایا فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشى بی هذه المشیۃ، کہ بھائی میں حضور کے ساتھ چلا تھا تو سرکار بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے تھے مسجد جانے کے لیے. وقال اتدری لما مشیت بک، تو پھر حضور نے مجھ سے پوچھا اے زید بن ثابت کیا تجھے پتہ ہے میں چھوٹے چھوٹے قدم کیوں اٹھا رہا ہوں؟ تو قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا جی اللہ جانتا ہے اور بولو اس کا رسول جانتا ہے. تو قال، حضور نے فرمایا لی یکثر عدد خطانا فی طلب الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں اس لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہا ہوں مسجد میں جانے کے لیے کہ میرے قدموں کی تعداد بڑھ جائے، اور جتنے قدم زیادہ اٹھیں گے اتنا زیادہ ثواب لکھا جائے گا. تو صحابہ جن کے گھر نزدیک تھے وہ دور کا چکر لگا کے آتے تھے، اب جن کا گھر دور ہے وہ ساتھ والی مسجد وڑ جاندے نے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ اور جدو کمائی دی واری آتی ادو ماشاءاللہ 7 کلومیٹر ٹور لیندے نے، ادو انہوں نے کوئی تنگی، اور مسجد کے نال والی گلی وڑ جان گے. اور پھر کی ہے وہ قریب والی تو زیادہ حق ہے جی، قریب والی تو زیادہ حق ہے جی. تو اے کتنے جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا میں زیادہ قدم اٹھانا چاہتا ہوں تاکہ ثواب بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری حدیث ہے جی آج کی نشست کی، حدیث نمبر 460 ہے. اس وقت میں 70 کہہ گیا تھا اور میں تم سے پوچھا بھی تھا، تو آپ نے مجھے کوئی لقمہ، جس بندے دے کنڈکٹر ایڈے ماڑے ہونو ڈرائیور دا آپ ہی سوچ لو کی ہونا ہے. تو آج کہاں سے حدیث شروع ہوئی ہے؟ حدیث نمبر 457 سے لے کر 460 تک. بولو 400. ابھی میں بھول جاؤں تو تھوڑا کام نہیں پیچھے لقمہ دینا، اور منڈے کنڈے نہیں پتا، چلو بابے دے مہربانی یہ ثواب کما رہے ہیں. باب نقش البنیانی، عمارتوں پر نقش و نگار کرنا. بولو اپنے مکانہ دے پھول بوٹیاں یہ وہ یا قیمتی ٹائلاں لاڑیاں، پتہ لگے بڑا نقشہ بنایا جی، کئی الو دے پٹھے نے اتنے شیر دا ٹیکی بناتی، شیر دی تصویر ہے. بھائی تصویر تے حرام ہے، اور اتنے رحمت دے فرشتے نازل ہے، پر انہوں نے رحمت دے فرشتیاں دی لوڑ ہی نہیں ہے. کئی چیتا بنا چھڑن گے، بول دے نہیں، وہ کئی کچھ بنا لین گے. وہ کی اتنے وہ جائیے نا لدے والا بڑا چ، تو میں ایک دوست نو ملنا، میں کہا کتنے کھڑا ہے؟ کہندا میں ایل والی کوٹھی تے کھڑوتا. میں کہا کوئی ایل والی نے ایل نے بھی کوٹھی بنا لئی؟ کہندا نہیں، کوٹھی دے اوتے ایل دی تصویر دی ٹیگ ہی بنائی ہے. بڑے میں کہ بے وقوف آدمی نے بھائی، یعنی خوشی غمی وچ اللہ رسول دی پرواہ ہی کوئی نہیں. اے سنو بھائی، نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے کی فرمایا ہے حدثنا عبد الرحمن بن یونس قال حدثنا محمد بن ابی الفدیکی قال حدثني عبد الله بن ابي يحيى عن ابن ابي هند عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل قال ابراہیم یعنی الثياب المخططة. یہ کیا ہے جی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ نقش و نگار بیل بوٹے والے کپڑوں کی طرح مکانات تعمیر کرنے لگ پڑیں گے.
یعنی نقش و نگار اکثر بیل بوٹے عورتوں کی کپڑوں پر ہوتے ہیں، پر یہ مالدار مرد کیا کریں گے؟ وہ نقشے اور وہ نگار اور وہ تصویریں اپنے مکانوں پر بھی بنانا شروع کر دیں گے۔ بھائی ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں؟ تو سمجھ لو قیامت دی نشانیاں نے، اور یہ چیزاں اللہ اور ان رسول کو پسند ہے۔ سادہ جا مکان بناؤ جی، چلو پلسٹر کر لیا اور اتنے وہ کی کلی شلی کرا لی، بس ٹھیک ہے، اتنے رہنا ہمیشہ اگے جانا ہے جناب، وہ تیاری کریے۔ اور جدو ماشاءاللہ ایڈے ایڈے اچے مکان بنانے نے، ایڈے ایڈے وڈے 450 کنال دے 500 کنال دے، تے مرن نو پھر دل کردا ہے؟ بول دے نہیں ہو؟ بہت بڑے تو دسیا سی نا، بادشاہ نے مال بنایا، کوئی 6-7 سال لوائے، اور مولانا طارق جمیل صاحب دا بھی تو دسیا سی کہ نور محل ہے لاہور وچ، ان دی تعمیر تے 8 سال لگے نے۔ بولو کنے؟ اور پھر انہوں دی ایک کوٹھی اتنے ہے بیریا ٹاؤن لاہور وچ، پھر ایک فیصل آباد ہے، پھر انہوں دی اپنی ایک آبائی گھر چ بھی ہے، اور شادی انہوں دی ایک ہی ہے، دوسری نہیں ہے۔ یہ باوجود انہی کوٹھیاں نے، جس شہر چ دل کیتا ایک مکان بنا لیا۔ تو بادشاہ نے بہت بڑا محل بنایا، اور وہ لوگوں نے بلایا جی ویکھو کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ بولو کمی نہیں رہ گیا۔ ساڈے پنڈاں وچ نا دھیاں نوں جیڑا داج دیندے نے، داج ہی کہندے نا پنجابی چ، جہیز، وہ پہلے منجیاں تے پا کے تے پنڈ نوں وکھایا بھی جاندا سی، ہے یاد تانوں؟ ہن میں نہیں پتا پنڈاں چ کی صورتحال ہے۔ انہاں نوں منجیاں تے سارا سامان پانا تے پورے پنڈ نوں، اور میں ادو حیران ہوندا سی بھی دینا اپنی دھی نوں ہے تے سارے پنڈ نوں وکھاؤਣ دا کی مطلب ہے؟ پر وہ دسنا ہوندا ہے اسی بولو تو صحیح نا، ریاکاری نمودہ۔ ہن تسی نہیں ویکھیا اے جڑے مالدار نے کہ محفل میں عمرے دا ٹکٹ رکھ دیندے نے، کی ہے بھی رش زیادہ ہو جائے، تو جنوں دینی ہے چپ کر کے دینا۔ پہلے اشتہار چھپایا، اتنے لکھیا، ہن مولوی صاحب حج کر کے آئے نے تو اشتہار پہ چھپے نے جی حج اکبر ہو گیا تے آ جاؤ تانوں دسیے، ہو گیا تو دعا کرو نا اللہ قبول فرمائے۔ انہاں دی نمائش کرن دی ضرورت ہے، نمائش ہو رہی ہے عمرے دے ٹکٹ، اور جنوں دینا ہے اون دے نام بجنے نے، چپ کر کے دیو نا۔ میرے نبی نے فرمایا سجے ہاتھ نال، کھبے نوں پتہ نہ لگے، اس عمل دی وجہ تو اللہ عرش دے سائے تھلے جگہ عطا فرمائے۔ اور انہاں 9 دولتیاں نے ایک نواں کام پھڑیا ہے کہ کوئی بچیاں نوں 20-30 ہزار دا جہیز دین گے، وہ بھی اشتہار چھپان گے، آؤ جی 50 شادیاں اجتماعی کرا رہے ہیں، 50 شادیاں۔ اور جس بچی نو تسی اشتہار چھپا کے اور سارے شہر نو بلا کے انہی مدد کیتی ہے، دسو انہاں دے پلے کی رہ گیا ہے؟ انہاں دے پلے اسی چھڈیا کی ہے جنہوں نے سارے جہان دے سامنے ویڈیو بنا کے اخباری تصویراں بنا کے تے دیتا کہ میں 30-40-50 ہزار، زیادہ زیادہ چلو لکھ دیتا ہے، میں نہ کروڑ بھی دیو تے پھر بھی اگلے دی عزت بتا کے دیو نا، اگلے نو ذلیل کرن دی ضرورت ہے۔ اور میں کہندا ہوں کہ یا اللہ انہاں دی بچیاں تے ایسے دن لیا، انہوں نے کوئی دیوے سامان تے ایویں ہی سارے پہلے ہیلی پیڈ بنوائے اور پہلے تصویراں بنائے، اخباری نمائندے بلائے، پتہ لگے بھی اس نواب صاحب دی اور امیر صاحب دی بیٹی نو فلاں نے مدد کیتی ہے۔ چپ کر کے دیو بھائی، اللہ تعالیٰ ساڑی بیٹیاں دے اگے مشکل نہیں آن دے گا، اور کسی دی بیٹی نو یا کسی دے بیٹے نو ذلیل کر کے سر عام نمائش کر کے اس طرح مدد کرنا، خدمت کرنا، اندی اسلام دے اندر بولو کوئی گنجائش ہے؟ بولو نا یار کوئی گنجائش ہے؟ نہیں ہے۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بھی مدد کیتی ہے ذاتی طور سے چھپا کے کیتی ہے، اور اگر صحابہ کو بھی نال کرائی ہے تو پھر تو ظاہر ہو گیا۔ بولو صحابہ کو اگر کرائی ہے پھر تو ظاہر ہے، پھر تو چھپ نہیں سکتا۔ مثلا کسی نے مسجد چ لیا کے آپ نے فرمایا بھی میں بھی یہ مدد کرنا، تسی بھی یہ مدد یہ تو جائز ہے، مگر ایک ایسا کوئی چکر نہیں ہے صرف تصویریں ہی دینا ہے اور صرف اخبار اشتہار چھپانے نے۔ کاموں کی تو ساڈا ایک بے وقوف نالائق مولوی ہے، وہی حرکت کرتا ہے، اور وہ پلیو لاندا وہ کی ہے تواڈے کول بھی لے لیا، ادھر سیٹھ صاحب کو لے لیا، حاجی صاحب کو لے لیا، وہ کر کے تے کچھ اپنا بن گیا، کچھ اگے دیتا، اور جناب انہاں دی تصویراں آ رہی ہیں، اشتہار چھپ رہے ہیں۔ پچھلے سال اسی 50 بچیاں دی کرائی ہے جی، اس واری میں انہوں جا کے منہ تے بہ کے آکھیا، میں کیا تیرا یہ عمل جائز ہے؟ اور تو عالم دین ہو کے امام مسجد ہو کے لوگوں کو برباد کر رہے ہیں، لوگوں دے صدقے بھی خراب کر رہے ہیں،
اور اپنی نیکی بھی برباد چلو تیری نیکی تو ہے نا کہ تو لوگوں کو اکٹھا کر کے دے رہے ہیں مگر تیرا انداز جڑا ہے نا انہاں نیکیاں نو برباد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سانو ریاکاری تو محفوظ فرمائے تانوں پتہ ہے کہ ریاکاری والے دے پہاڑا جنہیں عمل ہون گے اللہ فرمائے گا چل جنہ وانو وکھا وکھا کے کردا سی انہاں کولوں ثواب لے میرے تک تیرا عمل آیا ہی نہیں میرے تک وہ عمل آندا جڑا میرے واسطے کیتا جائے سبحان اللہ بولو جڑا دیکھو اخلاص ہوئے نا آخری گل کر رہا توجہ نہ دل دے کرنا نال یاد رکھیا جی اور اپنے بچیاں نو سنایا جی اخلاص ہوئے تے ہر عمل قبول ہے بولو ہر عمل حضرت ابو بکر پاک صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات نو تہجد وچ آہستہ تلاوت فرماندے سن اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ لیا کرو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اونچی پڑھدے سن دوواں نو حضور نے بلایا سبحان اللہ دوواں اور فرمایا یار عمر تو بہت اونچی پڑھنا ہے انہاں کہا جی میں ستیاں نو جگانا وا تے شیطان دیا دوڑا لوانا وا سبحان اللہ کیونکہ شیطان اس ویلے مٹھیاں بھر کے سوارے ہوندا سو جا ٹھیک ہے تو فرمایا جی میں شیطان نو نسانا وا تے ستیاں نو جگانا حضرت ابو بکر نے پوچھا جی تسی آہستہ بہت پڑھدے ہو تو سیدنا امام اول خلیفہ بلا فاصل امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ نو سنانا ہوں میں اللہ نو سنا ہن اگوں حضور دی تربیت دیکھو آپ نے فرمایا ابو بکر تو تھوڑا جا اونچا کر عمر تو تھوڑا جا نیواں کر سبحان اللہ تو تھوڑا جا اتنے مولوی کسی کو کہہ دے اونچا بول انہوں تاں غصہ جے نیواں کہہ دیے تاں غصہ ہے حضور تربیت کر رہے ہیں تو بھئی اونچا ہو تو تھوڑا جا آواز نیواں کر آج دیکھو قیامت تک انہاں دا یہ عمل مشہور ہو گیا انشاءاللہ اسی اللہ واسطے کریے اللہ جو چاہے کر دے اللہ جو چاہے کر دے پر ساڈی نیت کادے واسطے ہونی چاہیے جی اللہ واسطے اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں نے تو انج عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر ودعوانا ان الحمدللہ